ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک شہری چوہا ایک بڑے شہر میں رہتا تھا۔ وہاں اونچی اونچی عمارتیں تھیں، شاندار دکانیں تھیں اور مزیدار کھانے پینے کے ریسٹورانٹ تھے۔ لیکن ایک دن وہ اپنے دوست دیہاتی چوہے سے ملنے گاؤں گیا۔ دیہاتی چوہا ایک درخت کے نیچے اپنے چھوٹے مگر آرام دہ بل میں رہتا تھا۔ اس کا گھر سادہ تھا مگر خاموشی اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے شہری چوہے کے استقبال کے لیے اپنے باغ سے بہترین کھانے تیار کیے، مکئی، گاجریں اور میٹھے خشک میوے، ساتھ ہی ٹھنڈا تازہ پانی جو قریب ہی بہتی نہر سے لایا گیا تھا۔ مگر شہری چوہا کھانا کھانے کے دوران مسلسل شہر کی باتیں کرتا رہا۔ وہ خوشی سے بولا، تمہیں پتا ہے شہر میں تھیٹر ہے، عجائب گھر ہے، اور میرا گھر تو بہت بڑا ہے، پورے 20 کمرے ہیں۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے باہر چائنیز کھانے بھی ملتے ہیں، چینی کھانے۔ دیہاتی چوہے نے رات کو خواب میں دیکھا وہ شہر میں رہ رہا ہے، بڑے بڑے ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہا ہے، خوبصورت کپڑے پہن رہا ہے اور مہنگی دکانوں سے ٹوپیاں خرید رہا ہے۔ اس نے خواب میں چینی کھانے کا بھی مزہ چکھا۔ واہ، یہ تو لاجواب ہے، اس نے سوچا، مجھے بھی شہر جانا چاہیے۔ اگلی صبح دیہاتی چوہے نے شہری چوہے کے ساتھ شہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا سامان باندھا اور اپنے دوست کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ شہری چوہے کے گھر پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ کتنا بڑا گھر! دیہاتی چوہے نے آنکھ پھاڑ کر کہا، میرا کمرہ کون سا ہوگا؟ شہری چوہے نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا، ہم دراصل نیچے تہہ خانے میں رہتے ہیں۔ دیہاتی چوہا حیرت سے شہری چوہے کے پیچھے چلتا ہوا نیچے تہہ خانے پہنچا۔ وہاں اسے اندھیرے میں کئی دوسرے چوہے بھی نظر آئے۔ یہ سب میرے ساتھ رہتے ہیں، شہری چوہے نے کہا۔ دیہاتی چوہے نے اپنے دوست کے ساتھ کھانے کے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں ایک شاندار دعوت سجی ہوئی تھی، مزیدار پنیر، گرم نرم روٹیاں، لذیذ بسکٹ، کیک اور ٹھنڈی میٹھی لیمنیڈ، اور سب سے خاص بات چینی کھانا بھی تھا۔ لیکن جیسے ہی دونوں چوہے کھانے کے قریب پہنچے، اچانک ایک تیز پنجوں والی بلی کھانے کی میز پر چھلانگ لگا کر آ گئی۔ میاؤ میاؤ۔ شہری اور دیہاتی چوہا تیزی سے دوڑے اور ایک چھوٹے سے سوراخ میں جا چھپے۔ بلی نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ محفوظ رہے۔ وہ وہیں دب کے بیٹھے رہے یہاں تک کہ بلی چلے گئی۔ جب وہ واپس کھانے کی میز پر پہنچے، ارے سارا کھانا کہاں گیا؟ دیہاتی چوہے نے افسوس سے کہا، انسانوں نے سب کچھ کھا لیا۔ دیہاتی چوہا حیران رہ گیا۔ یہ دیکھ کر دیہاتی چوہا فوراً تہہ خانے میں گیا اور اپنا سارا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ شہری چوہے نے پوچھا۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، دیہاتی چوہے نے پختہ لہجے میں کہا۔ شہری زندگی اتنی شاندار نہیں تھی جتنی تم نے مجھے بتائی تھی۔ مجھے اپنی سادہ مگر پرسکون زندگی پسند ہے۔ پھر اس نے مسکرا کر کہا، مہربانی کر کے مجھے ایک ٹیکسی بلا دو۔ جی جناب، اکثر ہم دوسروں کی زندگی کو دور سے دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، زیادہ شاندار ہیں اور خوشحال ہیں، لیکن حقیقت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو بظاہر نظر آتی ہے۔ شہری چوہے کی زندگی باہر سے دیکھنے میں خوبصورت اور دلچسپ تھی، بڑے بڑے کمرے، مزیدار کھانے اور جدید سہولیات، لیکن جب وہ دیہاتی چوہے نے قریب سے اس کی زندگی کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا یہ صرف دکھاوا تھا۔ شہری زندگی میں خطرہ، خوف اور بے یقینی زیادہ تھی۔ وہاں روزمرہ کی ضروری چیزیں حاصل کرنا بھی مشکل تھا اور سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن اس کے برعکس دیہاتی چوہے کی سادہ زندگی میں کم چیزیں تھیں، لیکن وہ محفوظ، پرسکون اور خوش تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔